watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. پچھلے سال میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی اور 40 وہ اعمال 40 وہ حدیثیں جمع کی تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف، یہ کر لو تو مغفرت اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، یہ کر لو تمہاری مغفرت اگرچہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہوں، یہ کر لو تو تمہاری مغفرت تو چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو۔ بہت مختصراً جو ہے ایک دو عرض کر لیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، امام جب قرأت کرتا ہے تو مقتدی خاموش رہتے، ظہر عصر میں تو آپ کو آواز نہیں آتی، مغرب میں عشاء میں اور فجر میں آپ کو آواز آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے قُولُوا آمین، تم آمین کہو۔ آگے کیا فرماتے حضور؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَتْ آمِينُهُ تَآمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ کون سا مشکل کام؟ لیکن ہم تو امام کے ذمہ لگا دیتے، تو چل اپنا کام کر، میں نے تو اپنے دکان کا حساب لگانا ہے، میں نے تو افطاری لینی ہے، میں تو بچوں کے لیے فلاں فلاں کپڑے لینا ہے، ہمارا یہ کام ہوتا ہے سب نماز میں۔ یہی وجہ کہ امام صاحب جب بھول جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، نماز کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں 2 رکعتیں ہو گئی 3 رکعتیں ہو گئی، کیا سجدے 2 ہو گئے 3 ہو گئے، کیونکہ سارے کے سارے اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں۔ امام ولا الضالین کہے تو پیچھے والوں نے، امام نے بھی آمین کہنا ہوتا ہے اور پیچھے والے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو امام کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں جماعت کے ساتھ اپنے دائیں طرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں، دائیں طرف جتنے فرشتے ہیں، نیک صالح جن ہیں، جو امام صاحب ہیں دائیں طرف، ان سب کی نیت کرنی ہوتی۔ ہم نے تو کبھی نیت ہی نہیں کی، پتہ ہی نہیں کس کی نیت کرنی ہوتی۔ اس طرف بیٹھنے والے جب دائیں طرف کریں گے تو دائیں طرف جو نمازی ہیں، فرشتے ہیں، نیک صالح جن ہیں، بائیں طرف چونکہ یہ امام ہے اس کی، یہ جو بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ چھوٹو، تو یہ جب دائیں طرف سلام پھیریں گے تو بھی بائیں طرف سلام پھیریں گے، دونوں صورتوں میں امام کی نیت کریں گے۔ تو سلام پھیرتے وقت اس کی نیت ہوتی ہے، اگر نیت ہوگی تو دائیں طرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں، دائیں طرف جتنے فرشتے ہیں، جتنے جن ہیں، سب کو سلام کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو، نیک لوگ جتنے ہیں سب پر سلامتی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں، یہ میں بول رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا جتنے دنیا میں مسلمان ہیں سب کو سلام کرنے کا ثواب مل جائے، لیکن یہ تب تو ہو نا جب نیت ہو، نیت ہی نہیں ہے۔ اعمال میں جتنی نیات بڑھ جائیں گی، بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ آپ لوگ مسجد میں آئے ماشاءاللہ، اگر نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو نماز کا ثواب مل جائے، لیکن ایک صاحب اگر نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کرتا ہے وہاں کوئی دین کی بات مل جائے، سیکھ لوں تو تعلیم علم کا بھی ثواب مل جائے، یہ بھی نیت ہو وہاں کوئی بات کسی کو بتانی ہو تو یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی ہو کہ وہاں کوئی مریض ہوگا، بیمار ہوگا، اس کی عیادت کر لوں، جتنی نیات بڑھاتے چلے جائیں۔ بخاری شریف میں جب یہ حدیث ہمیں پڑھاتے تھے ہمارے استاد جی، شیخ المحدثین، استاد المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو آپ فرماتے ہیں جب آپ خوشبو لگاتے ہیں
ویسی لگایا آپ نے تو خوشبو آ گئی، آپ ویسی خوشبو لگا لی تو خوشبو آ گئی، معطر ہو گئے۔ اور اگر آپ نے خوشبو سنت کی غرض سے لگایا تو وہ خوشبو بھی آ گئی، سنت کا ثواب بھی مل گیا۔ اور اگر اس نیت سے لگایا کہ دائیں بائیں طالب علم، وہ تو جمعے کا مجمع نہیں، وہ تو سبق پڑھا رہے تھے کہ میں خوشبو لگا رہا ہوں تو میرے دائیں بائیں جو طالب علم ہیں ان کو بھی خوشبو پہنچے، تو اس کا بھی ثواب مل گیا۔ خوشبو اس لیے لگایا کہ میں حدیث رسول پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کی مجلس ہے، اس کا ادب ہے، تو یہ اس پر ثواب، تو جتنی نیات بڑھاتے چلے جائیں یہ ثواب مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم بھی آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، پیچھے والے نہیں کہتے، پیچھے والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد۔ حضور نے فرمایا یہ کہو، یہ کہو، اور آگے حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ فرشتے بھی کہتے ہیں جس کے یہ بول فرشتوں کے بول کے ساتھ مل گئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو، پچھلے سارے گناہ معاف ہو۔ رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ۔ حضور نے فرمایا پچھلے سارے گناہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں علم اس لیے نہیں، عمل اس لیے نہیں کرتا علم نہیں ہے، عمل اس لیے نہیں کرتے کہ علم نہیں ہے، اور علم اس لیے نہیں ہے کہ فکر نہیں۔ اگر فکر ہو مرنے کے بعد کسی وہ ریڈی والا جو ہے بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ کہاں گھاس زیادہ ہوتے ہیں، فلاں جگہ پر فلاں اسکول کے باہر لگا لوں، فلاں اسپتال کے باہر لگا لوں، فلاں چیزیں لگا لوں۔ دکان والے میڈیکل اسٹور والے جا کر کسی ہوٹل کے سامنے نہیں لگاتے، کہیں جہاں اسپتال ہوتے ہیں، جہاں میڈیکل ڈاکٹر بیٹھتے ہوتے ہیں، کلینک ہوتے ہیں، ان کے قریب اسٹور لگانے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہاں دوائیں بکتی ہے۔ انہیں فکر ہے کہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 اور 16 سے 32 کرنے کی، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں پہلی صف خالی، دوسری صف خالی، تیسری صف خالی، ہم کونے میں کہیں پر آرام سے کسی پنکھے کے نیچے یوں سستائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to